بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، درود ابراہیمی قابل رشک ہیں وہ لوگ جو درود ابراہیمی سے عشق کرتے ہیں۔ جو لوگ 1000 مرتبہ روزانہ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان کے مقام کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کمنٹ کے اندر اکثر یہ کہا گیا کہ جی درود ابراہیمی پر بیان کر دیں، جو خاص طور پر جو لوگ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، اگر درود ابراہیمی کی فضیلت ہم بیان کریں نا تو اس کی فضیلت یہ ہے، تمام درود پاک میں سے سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ مطلب یہ کہ تمام درود پاک میں سے سردار اگر جسے کہیں نا تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور اس کی فضیلت اس طرح سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کی 5 وقت کی جو نماز ہے نا وہ درود ابراہیمی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں درود ابراہیمی نہیں ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں۔ اس کی یہ فضیلت اگر آپ ذہن میں رکھیں نا تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے درود ابراہیمی کی۔ اچھا، دوسرا اگر ہم اس کی فضیلت دیکھیں درود ابراہیمی کی تو یہ حضور علیہ السلام کا اپنا فرامودہ درود پاک ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا نا کہ حضور ہمیں سلام بھیجنے کا تو پتہ ہے کہ آپ پر کس طرح سے سلام بھیجنا ہے، تو درود ہم آپ پر کس طرح بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ اس طرح سے درود بھیجا کریں۔ تو یہ ایک مستند دلیل اور سند اور روایت سے بات ثابت ہوگی کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کا ایک خاص مقام اور خاص فضیلت حاصل ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ درود ابراہیمی کو شامل کیے ہوئے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اپنی روٹین اپنے معمول کے اندر، تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی خاص ہے جو لوگ محبت، عقیدت اور روحانیت کی بولی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بات ضرور سمجھ آئے گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہ ایک طرح کا اللہ پاک مومنوں کو حکم دے رہا ہے۔ تو جس شخص نے یہ نیت کر لی کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے تو پہلا تو اس نے حکم کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کے حکم کی، وہ اس نے بچا آوری لایا۔ وہ اب دوسرا یہ ہے کہ اس نے نیت کی کہ اب میں درود پاک پڑھوں کون سا، اور اگر وہ چن لیتا ہے درود ابراہیمی کو پڑھنے کے لیے تو اب یہ دوسرا حکم اس نے حضور علیہ السلام کا مانا کہ یہ درود پاک جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا فرامودہ درود پاک ہے۔ اب اللہ کے حکم سے لے کر، اللہ کے حکم کی تعمیل سے لے کر حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل تک کا یہ جو سفر ہے انتہائی خوبصورت سفر ہے، اور محبتوں کا، عقیدتوں کا جو سفر ایک انسان روزانہ طے کرتا ہے درود ابراہیمی پڑھ کر، تو اس انسان کی وقت بری کا اندازہ ہم لوگوں کی عقل میں تو نہیں آ سکتا، ہماری عقل جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو شخص درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا آپ کو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل پہلے اس نے کی، دوسری تعمیل اس نے حضور علیہ السلام کی،
فرمانے علی شان کی تو یہ جو حکم کی تعمیل کا جو سفر ہے اللہ اور اس کے محبوب کے حکم تک، اب اس انسان کی خوش نصیبی کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اگر وہ روزانہ پڑھ رہا ہے، چاہے کم تعداد میں چاہے ہزاروں کی تعداد میں، تو ایسے انسان کی جو خوش نصیبی بھی ہے یا خوش بختی ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو نفل عبادات سے بھی افضل ترین ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر ایک شخص جو درود ابراہیمی کو پڑھ رہا ہے 1000 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس انسان کو کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے گی، دعا کے لیے اس کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، اسے تو بن مانگے سب کچھ مل رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، درود ابراہیمی کا جو عامل شخص ہے، مطلب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تو شخصیت، اس کی تو دنیا ہی بدل چکی ہے، وہ تو کسی روحانیت والے کسی اور جہان میں پہنچ چکا ہوگا، یہ دنیا تو اس کے مطلب کی رہتی ہی نہیں ہے، وہ تو روحانی ایسی کیفیات میں ڈوب جاتا ہے کہ ایسے ایک روحانی کیفیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے کہ اس کی تو سوچ ہی الگ ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کا تو مزاج، اس کی شخصیت، اس کا کردار اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے کہ بس اس پر تو ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب کی کرم کی نگاہ پڑتی رہتی ہے۔ اور جس دن اس کا درود پاک قبول ہو گیا، اور قبول ہی ہے، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے، اور جس دن اللہ اور اس کے محبوب نے اس پر کرم کی نگاہ ڈال دی تو اس کی دنیا بدل جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھا کریں اپنی روٹین کے اندر، بے شک دوسرے سیغے ان کا اپنا مقام ہے، مقصد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو درود ابراہیمی کو بھی لازمی اپنی روٹین کے اندر شامل رکھا کریں، چاہے ایک تسبیح ہی صحیح، لیکن روزانہ درود ابراہیمی کو بھی پڑھا کریں اپنی روٹین کے اندر۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم، میں نے جو درود ابراہیمی کے بارے میں درس بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سنے اللہ کریم، ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو ہسپتالوں میں موجود ہیں بیمار ہیں، اے میرے اللہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب العالمین صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم، رب کائنات کے مالک، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، یا رب العالمین یہ درود پاک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں درود پاک کی آیت نازل ہوئی، اے میرے اللہ ہم کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی حاجات کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
اے میرے اللہ دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ سنی اللہ کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، کروڑوں رحمتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما یا اللہ۔ جو کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما یا رب العالمین۔ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور دعا کے ساتھ آپ لازمی شامل ہوا کریں، اور دعا کے ساتھ آپ لازمی آمین لکھا کریں کمنٹ میں بھی، اور بولا کریں درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کر کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔